تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن سوچ ختم ہی نہیں ہوتی. ایک بات، ایک یاد یا ایک ایسی کوئی فکر ہوتی ہے جو بار بار ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا اور یادیں ہیں نا اتنا زیادہ گھومتی ہیں، اتنا زیادہ ہمارے دماغ میں گھومتی ہیں کہ ہم لوگ خود تھک جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس کر دو یار، کہ اب ہم کتنا، یعنی کہ میں تھک گئی ہوں ان سب باتوں کو لے کر. تو یہی اوور تھنکنگ ہے. یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اپنی ہی سوچوں کا قیدی بن جاتا ہے، جہاں سکون دور بھاگ جاتا ہے اور فکر جو ہے نا ہر وقت سایہ بن کے چھا جاتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. یہ انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے اور سب سے ضروری اس کا علاج کیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے انہی باتوں پر جو صرف سمجھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور آج جو ہے نا میری ویڈیو کافی دنوں کے بعد، یہ تقریباً 25 یا 26 ڈیز کے بعد میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ مجھے جو ڈینگی ہو گیا تھا، میں بیمار تھی بہت زیادہ، تو جس کی وجہ سے میں جو تھی نا اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائی. تو آج کا جو ٹاپک ہے نا یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کو پلیز فل واچ کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیوں ہے. اوور تھنکنگ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اور یقین سے زیادہ اپنی سوچ پر بھروسہ کرتے ہیں. جب ہم ہر چیز اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کل کیا ہوگا، یا جو ہم کام کرنے والے ہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اگر ایسا نہ ہوا جس طرح سے میں نے سوچا ہوا ہے، اگر کچھ اس کو الٹ ہو گیا، تو اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں نا دماغ میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. تو دماغ اپنے ہی سوالوں میں الجھ جاتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوف میں رہتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ کبھی غلط ہوتا ہی نہیں ہے. اوور تھنکنگ تب بڑھتی ہے جب ہم سوچنے لگتے ہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے نا تو وہ ہر سوچ میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہے، اور جب کہ اس کے برعکس جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اگر سوچوں کا طوفان بھی آ جائے نا تب بھی اس سے جو ہے نا نقصان نہیں پہنچتا یا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کچھ دل میں رکھ لیتے ہیں، نہ تو ہم دعا کرتے ہیں نہ ہی ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں. اور جب اندر جو ہے نا بہت سا بوجھ جمع ہو جاتا ہے تو دماغ اس بوجھ سے لڑ ہی نہیں پاتا، تو تب بھی اوور تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے. تو ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی نا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ انہیلدی ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انزائٹی میں بدل جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو تھوڑی سی بھی یہ پرابلم ہے اوور تھنکنگ کی، اور اکثر ہو جاتی ہے ہم سب ہاؤس وائفس کو بھی، اور جو اکثر اگر بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے اپنے بزنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تب بھی انسان جو ہے نا ضرورت سے زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اوور تھنکنگ جو ہے نا کہ بیماری بالکل بھی نہیں ہے. بس یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا یعنی کہ لوز ہو گیا ہے، ٹوٹ چکا ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی. تو اب ہم اس کا علاج ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. تو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا علاج کیا ہے، جو صرف لفظوں میں نہیں ہے بلکہ زندگی میں عمل کرنے والی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا. جب یہ بات ہم سب سمجھ آئیں گے نا کہ ہر چیز اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، تو ہمارا دل جو ہے نا خود بخود پرسکون ہونے لگتا ہے. دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میری سوچوں سے آزادی دے دے اور مجھے راضی کر دے کہ اس چیز پر جو تو نے میرے لیے بہتر سمجھا ہے. یہ دعا ہمیں اندر سے اتنا ہلکا کر دیتی ہے. آپ یقین کریں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا مجھے اس طرح کی کوئی یعنی کہ سچویشن ہوتی ہے نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، اور جو میرے حق میں اور میری اولاد کے حق میں بہتر ہے نا تو وہ کر. تو یہ میرا خود کا آزمایا ہوا یہ طریقہ ہے، اور میں جو ہوں نا اللہ تعالیٰ پہ بے حد توکل کرتی ہوں، کیونکہ وقت سے پہلے نا ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں مل سکتا.
تو یہ جو دعا ہے نا یہ ہمیں اپنے اوپر یعنی کہ کنٹرول جو ہے نا سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین ہی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر نیکسٹ یہ ہے کہ ذکر اور نماز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ جب ہمارا دماغ بھاگنے لگتا ہے نا، جب اسے زبردستی روکنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیں، کوئی اذکار کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا کوئی اگر آپ کوئی اور ورد کرتے ہیں یا کوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنیٰ لینا چاہتے ہیں تو کسی کو بھی آپ اپنا یعنی کہ عادت بنا لیں، اور چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے وقت آپ اس کو اپنا زبان پر ورد جاری رکھیے۔ ہر لفظ جو ہے نا ہمارے اندر روشنی ڈالے گا۔ نماز کے سجدے میں گر گڑا کر اپنی جو فکریں ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ٹینشن ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے دل میں سکون جو ہے نا برسنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے، میں یہاں پر ایک مفہوم بتا دوں گی آپ کو، میں ایز اٹ از تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی، بس میں یہ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اپنی سوچوں کو لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ اس کو لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ یہ ایک روحانی اور ایک ذہنی سکون دینے والا عمل ہے۔ جب الفاظ لکھے جاتے ہیں تو دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل وے بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جس بات کا ڈر لگ رہا تھا وہ لکھنے کے بعد اتنی بڑی لگتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صبر اور شکر کا عمل جاری رکھیں۔ جیسی بھی مشکل آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہمیں مشکلات نہیں دیتے، تو ہر مشکل کے بعد آسانی بھی لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو صرف مشکلوں میں ہی ڈال دیتے ہیں، روزانہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ بھی لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس طرح سے اگر ہم صحت مند ہیں، صحت تندرستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم رات کو یعنی کہ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، فریش موڈ میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح سے جو بھی نعمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو وہ بھی لکھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر دماغ کا جو رخ ہے نا وہ بدل دیتا ہے، وہ ہمیں منفی سوچ سے نکال کر رحمت کی طرف لے آتی ہیں۔ تو جناب، اوور تھنکنگ کا اصلی علاج جو ہے نا وہ دل کا اطمینان ہے، اور اطمینان تب ملتا ہے جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں نے سب تیرے حوالے کیا۔ تو جب بندہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اپنے دماغ کو طوفان سے باہر نکال کر لے آتا ہے، پھر سوچ اسے رد نہیں کرتی اور دعا جو ہے نا اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا دل اپنے رب کو یاد کی طرف موڑ لیں، اس رب کی طرف جو ہمیں سکون دینے کے لیے صرف ایک سجدہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فکریں اس پر چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو اس کے بھروسے سے جئیں۔ تو بس اتنا یقین رکھیں کہ جو لکھا گیا ہے نا وہ بہترین ہوگا، اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے گا تو ہم ہر سوچ، ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔